نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا، عبادت کا سبق دیا۔ ہمارا جو وجود ہے نا، یہ کچھ چیزوں کو طلب کرتا ہے، کھانا پینا سونا، یہ وجود کی ضروریات ہیں۔ اگر یہ چیزیں اسے نہیں دی جائیں گی یہ کام نہیں کر سکے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ہماری روح کی بھی کوئی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ جناب پیسے بھی ہیں، گھر بھی ہے، نوکری بھی اچھی ہے، دل نہیں لگتا، بور رہتا ہوں، روح پیاسی ہے، روح کچھ مانگتی ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، حضور پر درود و سلام، نبی پاک کی غلامی، یہ روح کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہر زمانے میں لوگ پوجا کرتے رہے، معاذ اللہ، کوئی درخت کی، کوئی پتھر کی، لیکن ایسا دور نہیں گزرا کہ کسی نے کسی کی پوجا نہ کی ہو۔ رستہ غلط مل گیا تو غلط جگہ لگ گئے، لیکن کسی کی عبادت کرنا یہ انسان کے وجود کی ضرورت ہے۔ یہ سویرے 11 گھنٹے سو کے بھی لوگ تھکے تھکے کے اٹھتے ہیں، سو کے اٹھے اور اس کا دل کر رہا ہے 2 بندے مجھے دبائیں، آپ تو فریش ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس وقت سویا ہے جب رب نے سونے سے منع کیا۔ اگر یہ نماز کو اٹھ جاتا تو اس کی روح تازہ ہو جاتی، اس کی طبیعت بہترین ہو جاتی۔ نبی پاک نے ہمیں اللہ کی جانب بلایا۔ اوہام پرستی، ڈرنا، سہم جانا، کالا جادو، بلی رستہ کاٹ گئی، ان بیماریوں سے نکلیں۔ جادو کی حقیقت ہے پر اتنی ہم نے سمجھ لی ہے، اس سے باہر آئے۔ حضور نے اللہ کی جانب بلایا۔ جب بندہ عقیدہ توحید و رسالت والا ہوتا ہے پھر وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، پھر وہ صبر والا ہوتا ہے، پھر وہ شکر والا ہوتا ہے، پھر وہ قناعت والا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب پر بھروسہ کر کے صبح تم نے گھر سے نکلنا ہے، محنت ضرور کرنی ہے، محنت زوردار کرنی ہے، محنت سے جی نہیں چرانا۔ ہمارے بچے محنت نہیں کرتے، بالکل مزاج نہیں۔ اوہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کاغذ جمع کرائے، باہر جانا ہے، اور جب کاغذ آئے گا چلے جانا، یار یہاں تو کچھ کرنا۔ کوئی پیشہ برا نہیں، ایک برا ہے صرف کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی ریڑھی والا بھی نصیبوں والا ہے، محنت کر کے کماتا ہے۔ جس کے پیروں کو گوبر لگائے نا، جانوروں کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے حلال والا ہے، بڑا عزت والا آدمی ہے، مانگ کے نہیں کھاتا، چوری کر کے نہیں کھاتا، کرپشن کا مال نہیں کھاتا، حلال کھاتا ہے، وہ تعظیم والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے صبح اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، گھر سے نکل جانا ہے۔ جس طرح رب پرندوں کو روزی دیتا ہے نا، اسی طرح تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ آپ اپنا مزاج بنائیں عبادت کا۔ آپ دیکھیں اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور نماز پڑھتے تھے، سورج چاند گرہن ہو جاتا تو نبی پاک نماز پڑھتے، بارشیں زیادہ ہوتی تو نماز پڑھتے، حتیٰ کہ بدر کے دن کافر اونٹ ذبح کر کر کے گوشت کھاتے رہے، معاذ اللہ شرابیں پیتے رہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے، اللہ کو مناتے رہے، رب کی مدد کو بلاتے رہے، ساری رات نماز پڑھے۔ اپنی طبیعت لگائیں عبادت پر۔ ویسے بھی جو لوگ سجدے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، جن کا سر رب رسول کے سامنے جھکتا ہے، وہ جگہ جگہ جھکنے سے بچ جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مقام قرآن مجید کا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو رسول بھی دنیا میں بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم چلا جائے۔ رسول اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلو، ان کی پیروی کرو۔ یہ تو ہر رسول کی بات ہے، اور اگر کوئی میرے رسول پاک کی پیروی کرے، اگر کوئی امام الانبیاء کی پیروی کرے، پھر کیا ملتا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب ان سے کہو اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک کے طریقے پر چل کے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی ہے۔ حضور جو کہہ دے کر گزرو، جو فرما دے، غیر مشروط اطاعت۔ باتیں زیادہ مشکل نہیں کرنا چاہتا، باقی جس کی بھی فرما برداری ہے وہ مشروط ہے۔ پیر صاحب کی، استاد صاحب کی فرما برداری غیر مشروط نہیں، مشروط ہے۔ کسی کا بھی حکم صرف وہ مانا جائے گا جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے، اگر دائرے سے باہر ہے تو پھر کسی پیر کا، استاد کا حکم، نبی پاک کا ہر حکم مانا جائے گا، کیونکہ حضور کی بات ہی شریعت ہے۔ نبی پاک کا اٹھنا بیٹھنا دین ہے، حضور کا کلام کرنا دین ہے۔ نبی پاک کے رستوں کا مسافر بنا جائے، حضور کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے، نبی پاک سے پیار کرنا ہے وہ بھی کھول کے، اور حضور کا حکم ماننا ہے تو وہ بھی پورا۔ ہمارے ہاں لوگ پیار کھول کے کرتے ہیں، حکم۔ اچھا جناب، کسی بندے سے آپ باقی وہ سارے کام بغیر دعا کے کر رہا ہے، بینک میں تنخواہ آتی ہے دعا نہیں کراتا، لینے چلا جاتا ہے، گھومنے سیر کرنے سب جگہ وہ بغیر دعا کے جاتا ہے۔ اگر اسے کہا جائے نماز پڑھو، کہتے ہیں پیر صاحب دعا کرو میرے لیے۔ میں کہ باقی تے کما دی نہیں تھی یار، کہتے دعا کرائی، باقی بھی کراتا نا۔ تو کیوں مطلب ہم اس طرح کا مزاج بناتے ہیں؟ اس سے نا، اس سے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے۔
جب وہ دنیا کے کام بھاگ بھاگ کے کرے اور دین کے کاموں میں سستی کرے تب یہ سخت ہو جائے گی, آپ بے چین ہو جائیں گے. نبی پاک کی فرما, صحابہ نا بحث نہیں کرتے تھے, حکم مانتے تھے. جو غلام ہوتے ہیں نا, غلام تو غلامی کرتے ہیں. غلام جو ہوتے ہیں وہ ویسے, اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فلانا کام جو دین نے حکم دیا اس کی حکمت بتائیں, تو میں کہتا ہوں حکمت سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے, نہ بھی آئے تو ہم غلام ہیں. غلام حکمتیں پوچھا, آپ نے اپنے ملازم سے کہا جب 5 کلو چینی لے آ, تو اگر وہ پوچھے کہ کی کرنی دے, پوچھن دیں دے بولو, ہم کہتے ہیں بھائی تم جس کام کی تنخواہ لیتے ہو نا وہ کام کر. آپ نے ڈرائیور رکھا ہے, ڈرائیور سے کہا چلو میرے ساتھ لاہور, تو کہنے لگا اتنے کی ہے, تو کرنے دیتے ہیں آپ. غلام غلامی کرتے ہیں. بحث یہاں لوگ پوچھتے ہیں, ہماری حکومتوں سے کہا جائے نا کہ سود حرام ہے, منع کرو, اسے ختم کرو, تو کہتے ہیں بورڈ بٹھانے لگے. کس بات کا بورڈ بٹھاؤ گے, کیوں بٹھاؤ گے؟ اس پر ڈبیٹ کی ضرورت ہے جسے کتاب و سنت نے حرام کہا. عورت کا پردہ ضروری ہے, اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں. شریعت نے اسے با پردہ کیا, وہ با پردہ رہے گی. حلال حرام کے مسئلے جاننے کے لیے اللہ نے انسان کے وجود میں شعور رکھ دیا ہے. اس کے لیے بندے کا گریجویٹ ہونا یا ماسٹر کی ڈگری رکھنا ضروری نہیں, اسے پتا ہوتا ہے یہ میرے لیے حلال ہے, یہ میرے لیے حرام ہے. ہم کیا کرتے ہیں, دین کو خوب مناتے ہیں, ہم نعرہ خوب لگاتے ہیں, عمل کی باری آتی ہے تو سستی. بلکہ جو لوگ گھنٹوں بیٹھ کے دینی معاملات پہ ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں. عمل کے معاملے میں اللہ ماشاءاللہ چست ہو کے, عمل چست ہو کے. غلام غلامی کرتا ہے. امام احمد بن حنبل نے ایک غلام خرید کے لائے, آپ فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے, قربان جائیں. امام صاحب کہتے ہیں اس نے پہلے ہی جواب دیا تو مجھے وجد ہو گیا. تیرا نام کیا ہے, کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا, آپ کسی اور کو بھی پکاریں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی آواز دے رہے. آپ نے فرمایا یہ کمرے پسند کر لے, رہے گا کہاں, کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے, آپ جہاں مجھے کہیں گے میں چپ کر کے سو جاؤں گا. فرمانے لگے روٹی کیا کھائے گا, کہنے لگا حضور میں غلام ہوں, میں نے غلامی کرنی ہے, کوئی ٹکڑا بچ گیا تو دے دینا. راتی جاگے شیخ صداویں, راتی جاگ دے کتے, تیتھوں اتے, مالک دا در مول نہیں چھڑ دے, پاویں مارو 100 جتے, تیتھوں اتے, رکھا سکھا کھا, رکھا سکھا. حضرت بلے شاہ کہتے ہیں کہ تو دیکھ تیرے اوپر اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں اور تیری وفاداری کتنی ہے. کتے کو تو ایک روٹی ڈالتا ہے وہ بھی بچی ہوئی, دوسری مانگے تو جوتا مارتا ہے, اور وہ ساری رات تیری پہرے داری کرتا ہے. اس کا انداز دیکھ, اور تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا. تو سویا ہوا ہے, عشاء کے ٹائم تو سڑک پہ تھا, کھانے والی دکان پہ تھا, برگر والی دکان پہ تھا, اور فجر میں تو بستر پہ تھا. کہنے لگے راتی جاگے تے شیخ صدا میں, راتی جاگ دے کتے, تیتھوں تے, مالک دا در مول نہ چھٹتے, پاویں مارو 100 جتے, تیتھوں اتے, رکھا سکھا کھا, تے دنے جا رکھاں وچ ستے, او تیتھوں اتے, ایک برکی دا قدر پچھانن, پاویں مالک ہون ستے, او تیتھوں اتے, اٹھ بلیا چل یار منا لے, نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے, نہیں تے پھر بازی لے گئے کتے. بات مانے, حضور کی غلامی کریں. نوجوان دوستو, حضور نہ خطبہ دے رہے تھے, تقریر کر رہے تھے, جمعے کا دن تھا. ایک شخص کھڑا ہو گیا, ایک صحابی کھڑے ہو گئے. حضور نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ. ہمیں تو باقاعدہ پتہ چل گیا نا یہ حلال اور حرام ہے, پھر بھی ویسے گفتگو ہے, تبصرہ ہے, یہ کر لیں گے بس, وہ عمرے کے بعد میں نیک ہوں, بس وہ شادیاں 4 ہو جائیں تو میں ٹھیک ہوں, پھر تجھے پکا پتہ ہے اتنا ٹائم تجھے ملے گا. حضور نے ایک شخص سے کہا, نام نہیں لیا, بیٹھ جاؤ. ایک صحابی اس کونے میں تھے, ان کے کان میں آواز گئی, مسجد کے دور کونے میں, وہیں بیٹھ گئے. ایک وہ باہر تھے کونے میں, کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ گئے. ایک اس کونے میں. جب حکم ماننا ہے نا, جب غلامی کرنی ہے تو غلام تو بھاگ جاتا ہے, اشارہ ملتے ہی دوڑ جاتا ہے. لوگ مختلف کونوں میں بیٹھ گئے, نماز مکمل ہوئی, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ حضور وہ آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ, میں وہیں بیٹھ گیا تھا. آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ میں بول کونے میں تھا, میرے کانوں میں آپ کی مقدس آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا. آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ وہ دور تھا, بنو غنم میں, آواز آئی میں بیٹھ گیا. محبوب فرمانے لگے نہ آپ سے کہا, نہ آپ سے کہا, نہ آپ سے کہا, میں نے تو ان سے کہا تھا. رو پڑے, یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا, ہم نے سنا نہ بیٹھ جاؤ, تو غلام کیوں ہوئے؟ مقصود تو غلامی کرنا ہے. تیرے حکم کے پابند ہیں, سانو قید سجن دا کہنا ہے, وہ جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے. سانو تے قید سجن دا کہنا ہے, سونا جنج رکھے اساں اونج. امت غلامی کا دعویٰ حضور سے کرتی ہے, فیشن وہ کرتی ہے جو راج ٹی وی پہ دیکھا ہے.
दावा हुजूर की गुलामी का और बात कबीले की मानती है। दावा हुजूर की गुलामी का और चलती वो लोगों के कहने पे है कि लोग क्या कहेंगे। हुजूर इसलिए आए हैं कि नबी पाक की पैरवी करो, हुजूर के नक्शे कदम चलो। रसूल करीम ने हमें आसान दीन दिया है। ये रस्में, ये रिवाज, ये कहानियां, ये स्टोरियां, इन्होंने हमें मुश्किल में डाला है। मैं पता है दीनदार किस बंदे को समझता हूँ? जो महफिल में आया, जुमा पढ़ता है। मेरी राय ये है, मैंने ये सुना है अपने बड़ों से, कि दीनदार होने का पता उस दिन चलता है जिस दिन घर में शादी होती है। मस्जिद में तो सारे दीनदार होते हैं, महफिल वाले दिन भी सारे, शादी वाले दिन पता चलता है अब कोई दीनदार है कि बेदीन है। अब पता चलता है दीन पे अमल करता है कि खानदानी रसूमात पे चलता है। अब पता चलेगा कि दुखों के वक्त तो अल्लाह रसूल का नाम लेता था, अब सुख का वक्त है, अब भी लेता है कि नहीं, खुशी के वक्त भी लेता है कि नहीं। रोजमर्रा के मामलात में हुजूर से सीखें। हुजूर ने हमें आसान दीन दिया है। हम तो बंदे राजी करते करते, दुनिया ठीक करते करते थक गए हैं, रूहें थक गई हैं। वो लोग गए थे बेचारे 4 साल के लिए मुल्क से बाहर, के मैंने अपना कबीला चलाना है, 40 साल हो गए वापस नहीं आए, जनाजे नहीं पढ़ सके, क्योंकि दुनिया राजी करना है। आसान दीन रसूल करीम ने दिया है। ना इधर उधर भागो, ना अपने आप को थकाओ, नहीं चल सकते हम दुनिया के साथ। जो दुनिया चाहती है, एक है तरक्की की तरफ बढ़ना, वो तो मामला अलग है। एक है रस्म रिवाज। कि मैं थोड़ी देर पहले दोस्तों को कह रहा था, ये अभी कोई 15-16 साल पहले की बात है, हमारे खानदान में एक शादी थी, तो मेरे चचा जान ने दादा जान से कहा कि मैरिज हाल बुक कराना है, बच्ची की शादी। दादे और लड़ पे उन्होंने क्या तियां करो रवाना करी दिए। फिर 15-16 साल ही लंघे ने, लोगों को गल बोली गई। हूं घर कराया तो उन्हें कहना करे पेंडू ने, इन्हें को खरे पैसे नहीं, लिहाजा मैरिज हाल पे मैरिज हाल। चल गए हम, थोड़ा टाइम लगता है, सारे साथ हो जाते। दादाजी कहने लगे पुत्र तियां करो टोरी दिया ने। तो फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया, इस शर्त पे माने कि रुखसती के वक्त बच्ची गार होगी। आप मेरी बात को समझे, हम ना बिना वजह की आजमाइशों का शिकार है। हुजूर की पैरवी करें, आसान दीन मेरे रसूल पाक ने दिया, नबी पाक ने। लो सुनो बात, खुश हो जाओगे। हमारा हम मसला यह है कि दौलत तकसीम हो गई है, वो इस तरह तकसीम हुई है कि बाद लोग अमीर से अमीर तर हो गए और बाज गरीब से गरीब तर हो गए। हमारे पास जो 100 रुपये आता है वो हमारी अपनी मलकियत होता है, हम उसमें से किसी को 20 देने को तैयार है। हालांकि हक ये है कि अगर अल्लाह ने दिया है ना तो जरा बांट ले, बांटने से सुरूर बढ़ जाता है। मैं अपने दोस्तों को मशवरा दिया करता हूँ कि 3 बंदों का खाना 4 भी खा सकते, 4 का खाना 6 खा लेते हैं, और खाना 6 का हो तो 10 को भी पूरा आ जाता है। शर्त यह है कि दस्तरखान छोटा भी हो पर दिल बढ़ाओ, दिल बढ़ाओ, गुंजाइश हो। हुजूर ने हमें क्या तरीका दिया? 10 दिनार थे नबी पाक के पास, हुजूर बाजार गए, 4 दिनार की कमीज खरीदी, पहन के हुजूर बाहर तशरीफ लाए तो एक अंसारी सहाबी ने अर्ज की, हुजूर मुझे नहीं दे देते? हुजूर उसी वक्त गए, पुराना कुर्ता पहना, कमीज उतार के दे दी। फिर जाके 4 दिनार की और खरीद के लाए। महबूब वापस आ रहे थे, 2 दिनार बचे हुए थे, एक खातून को देखा रो रही है। हुजूर ने फरमाया क्यों रोती हो? अर्ज की, हुजूर मैं फलां आदमी की मुलाजमा हूँ, कनीजा हूँ, आटा खरीदने के लिए उसने 2 दिनार दिए थे, मुझसे गुम हो गए, मैं परेशान हूँ, वो मारेगी मैं जाऊंगी तो महबूब ने फरमाया ये लेना 2 दिनार। असी पहला बंदे दा हिसाब भी बाबा करीदा है भी ये हकदार है कि हाँ, बड़ा सा। हम गए वो सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए, अल्लाह ने तौफीक दी, काफी सारे लोग गए। वैसे उन सैलाब वाले टुर गए सारे अपने अपने करें जी, खबरां ठंडियां हो गई ना। हाँ, असी खबरां ते चलन वाली कौम, ट्रेंड ते चलन वाले लोग। जे ट्रेंड चल रहा है तो असी भी नाराज हो गए हो ना, होया तो यार तुहाडी मेहरबानी, मैं टुर चला, बस ट्रेंड पे ना चलो, हकीकत पे चलो। 3रा महीना चढ़ गया, सड़कों पे बैठे हैं लोग। आपकी सारी जमातें, सियासी जमातें हुकूमत में, किसी की मरकज में है, किसी, कोई बंदा शोर ना करे कि मैं हुकूमत में नहीं। कोई पंजाब में हुकूमत में है, कोई केपे की खैबर पख्तूनख्वा में है, कोई मरकज में है, कोई सिंध में है। नहीं सही आ क्या मैं ते फिर यार इंजन करो ना, तुसी परेशान ही हो गए हो। मैं सियासत सारी समझता हूं पर सियासत करता नहीं हूं, क्योंकि हमने हर दुख को मोहब्बत का तसलसल समझा। हम कोई तुम थे कि तुमसे शिकायत करते की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। मेरे भाई गौर करें आप बात पर, सब की हुकूमत है जितने हैं, इनको चाहिए था ना पहले अपने सारे रट्टे छोड़ देते, पहले उनको घरों में बसाते। लेकिन हम भी मौज वाले लोग हैं, हमने तो सपोर्ट करना है, सामने जो भी हो। इलेक्शन आए नहीं तो सिबूए के दफ्तर पाया नहीं, ते मुफ्त दियां लड़ाइयां, कोई लेना देना नहीं। तो मेरे कहने वोट ना दिते ते मेरा तेरा जीन मरन, तुसी मुकाया उन्होंने नहीं मुकाया, उन्होंने नाल दी पार्टी ने वजारत दी, उन्होंने तो टुर जाना।
کیوں آپ اس مذاق کے ہتھے چڑھتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں؟ بچیں ان چیزوں سے۔ بہرحال بات ختم کرنی ہے، آگے بڑھتا ہوں۔ ہم وہاں گئے تو بعض لوگوں نے کہا جی یہ تو تنگ کرتے ہیں، یہ تو چھین لیتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا جب بھوک زیادہ لگتی ہے نا تو کئی دفعہ انسان کھاتے کھاتے کپڑے بھر لیتا ہے سارے۔ بھوک زیادہ لگ جائے تو پھر کئی دفعہ آداب یاد ہم نہ توجہ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ دائیں بائیں بھوک کتنی زیادہ ہے، ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ تھرمامیٹر رکھا ہوا ہے، پہلے پورا پتہ کر لو بندہ مستحق ہے کہ نہیں۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے تو پہلے بتا رب نے جو تجھے دیا ہے تو اس کا حقدار تھا؟ تو بندوں کو چیک کرتا پھرتا ہے اور سخت رویہ رکھتا ہے۔ بہرحال بات لمبی نہیں کرنی۔ حضور علیہ السلام گھر چلے گئے، اس کو 2 دینار دیے۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ پھر نہ مار پڑ جائے کہ دیر سے کیوں آئی ہو۔ حضور نہ اس خاتون کو لے کے اس کے مالک کے گھر چلے گئے کہ سفارش کر دوں، اسے کہے کچھ نہ۔ محبوب نے ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم، اندر سے جواب ہی کوئی نہ آیا۔ حضور نے پھر فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری دفعہ حضور 3 دفعہ دستک دیتے، تیسری دفعہ کہا السلام علیکم، وہ سارے بول پڑے وعلیکم السلام۔ تو حضور فرمانے لگے پہلے جب میں نے سلام کیا تو جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کی حضور دل کر رہا تھا آپ ذرا زیادہ سلامتیاں بھیج دیں، کرم ہو رہا ہے تو ذرا ہو جائے نا، تھوڑا سا کرم ہو جائے نا ذرا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری خادمہ ہے، کنیز ہے، آٹا اس کے گم ہو گئے تھے دینار تو نیا سامان خریدتے، دیر ہوگی اسے مارنا نا۔ اسی بھی سفارش کری دیے پر بندہ ہوئے تگڑا تھا، ہاں ماڑا سفارش ہی آج تھے انہوں کی گڈی کا کرایہ ہے ہی، اس کی تو نہیں نا سفارش ہوتی، وہ تو بیچارہ حاجت مند ہے۔ یہ کام نہ کرو، کچھ کام زندگی میں صرف اللہ کی رضا کے لیے بھی کرو، اپنی قبر و حشر کی بہتری کے لیے بھی کچھ کام کریں۔ عزیز بھائی حضور جب وہاں چلے گئے نا تو محبوب نے فرمایا اسے کہنا کچھ نہ، تو وہ حضور کے غلام اتنے خوش ہوئے، عرض کی حضور کہنا کیا ہے؟ آپ آ گئے ہم نے آزاد کیا۔ اب محبوب واپس آئے تو پتہ کیا فرمایا حضور نے؟ فرمانے لگے دیکھو بھئی اللہ نے مجھے 10 دینار دیے تھے، میں نے بھی قمیض پہن لی ہے، ایک انصاری نے بھی پہن لی ہے اور ایک کنیز بھی آزاد ہو گئی ہے۔ تو آسان زندگی دی، حضور کی پیروی کریں۔ ایک آیت اور پڑھتا ہوں پھر بات کو سمیٹوں گا۔ تیسرے مقام پر اللہ کریم نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، فرمایا جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیے ہیں، میرے رسول تم پر قرآن پڑھیں گے اور تمہارا تزکیہ فرما دیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے۔ پاک ایک ہوتی ہے ظاہری طور پر میل کچیل، وہ بھی بندے کو بے چین کرتی ہے۔ آپ 1-2 دن غسل نہ کریں طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، جب بندہ نہا لیتا ہے تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ یہ بٹن ٹوٹ جائے نا ویس کوٹ کا کرتے کا تو کسی کو نہ بھی پتا ہو تو جس کا ٹوٹا ہو وہ بڑی ٹینشن میں ہوتا ہے کہ میرا بٹن ٹوٹ گیا ہے، بلکہ وہ بچے شور کرتے ہیں کہ میں شادی تو جانا ہی نہیں، میری جوتی پرانی ہے۔ کسی کو بھی نہیں پتا پرانی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اسے تو پتا ہے نا پرانی ہے، اس کی طبیعت پہ بوجھ ہے۔ اسی طرح اگر ظاہر پر تھوڑا بہت بوجھ ہو تو بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، تو اگر باطن پر بوجھ ہو نا، باطن پر حسد کا بوجھ، بغض کا بوجھ، عداوت کا بوجھ، تکبر، ریاکاری، دکھاوا بندے کو بے چین کر دیتا ہے۔ حضور اس لیے آئے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے اور تمہیں پاکیزگی عطا فرما دیں گے۔ نبی پاک نے نا لوگوں کے دلوں کے بوجھ اتار دیے، پاکیزگی دل۔ حضور نے لوگوں کو پیار کرنا سکھایا، محبت کرنے سکھائی، تعصبات سے بچایا، نفرت انگیزی سے بچایا، امیر غریب کو اکٹھا بٹھایا، لڑنے والے قبیلوں کو قریب کیا، لوگوں کے دلوں سے یہ ساری قدورتیں نکل گئی۔ یہ ہم نے نا بلا وجہ کے بوجھ بنا لی ہیں۔ او فلانے ایک دن میرے پاس ایک صاحب بیٹھ کے کہنے لگے نیچے تیر کو پیسے آئے نہیں، نیچے آ سکتے نہیں۔ میں نے کہا رب تو کہتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں وہاں سے دوں گا تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کیا مصیبت بنی ہے، حساب لے لے گا اللہ۔ ہم بلا وجہ لوگوں کا حساب کرتے پھرتے ہیں، اپنا ہوتا نہیں۔ زندگی میں اپنا حساب کرنا چاہیے، اپنا۔ میں آپ سے عرض کروں ہم نا ساری زندگی دوسروں پہ ڈالتے ہیں، ساری زندگی۔ میرا ایک ذاتی تجربہ ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ جو بندہ پڑھا نہیں نا زندگی میں، تعلیم نہیں حاصل کی، اس نے اپنی وجہ سے نہیں کی۔ بات چپیا کہانیاں سنائے کر دے حالات ٹھیک نہیں سن مینوں فلانا، کوئی ایسی بات نہیں۔ جس نے پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھ۔ منڈے ذرا ناراض ہو گئے نے میرے تو کہ حضرت صاحب تسی تے ابیاں نوں سچی گل سمجھا رہے ہو۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، جنہوں نے پڑھنا تھا نا وہ دن کو فیکٹری میں ملازمت کر کے بھی رات کو پڑھ لیتے تھے۔ جس نے پڑھنا تھا نا اس نے، ہم پڑھتے نہیں، توجہ نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، ادھر ادھر کی سرگرمیاں زیادہ ہیں۔ اپنی غلطیاں ڈھونڈیں، اپنے دل سے بوجھ اتاریں، زندگی میں کہاں کہاں کمزوریاں وہ دور کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے انس میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ آپ میری بات پر توجہ کریں جی، بچے ہیں ہوتا رہتا ہے معاملہ۔
حضور نے فرمایا انس تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض، محبوب فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے، یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ میرا مسواک لے کے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ ہاں پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہے، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا، تے سارے جسم دے تون دے نالوں ایک کو ٹکڑا تولا دل دا۔ دل کو نہ ذرا ہمیں کیا مصیبت بنی ہے بلا وجہ لوگوں کے ٹینشنیں پالنے کی، کوئی ضرورت نہیں، زندگی سادہ سی، اتنے جگہ مل جائے تاں بھی ٹھیک ہے، پیچھے مل جائے تاں بھی ٹھیک ہے، کوئی پوچھ لے تاں بھی ٹھیک ہے، نہ پوچھے ہمیں مصیبت بنی ہوئی ہے۔ مصیبت ساڈیاں ساریاں لڑائیاں کی ہوندیاں نے بھلا، پوری لڑائی پھول لو رشتہ داراں دے وچوں، پتہ نکلدا کی ہے انہاں جی مینوں پوچھیا ہی نہیں، میں تینوں کدے نہیں پوچھ دے، کمال آدمی ہے بھیا آپ کس چکر میں، پھر ایک اور بھی گل ہے جے پوچھ لئیے تو پھر بھی مصیبت ہے، کہنا جی میری مننی نہیں سی تو پھر مینوں او کرما لیا تیرے کو مشورہ پوچھیا سی، حکم نہیں سی پوچھیا، تینوں کیا سی مشورہ وہ ہوتا ہے جو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کئی دفعہ جناب صدیق اکبر کی رائے اور ہوتی تھی، حضرت عثمان کی اور ہوتی تھی، حضور جناب عثمان کی قبول کر لیتے، حالانکہ افضلیت تو سب سے زیادہ جناب صدیق اکبر کو ہے نا۔ وہ بھائی کیا بات ہے، ہم بلا وجہ کے رٹے ڈال کے، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مصیبت ہی نہیں، آپ سادہ طرز زندگی اختیار کریں، سادہ۔ دیکھو حضور کا طریقہ کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام غلاموں کے ساتھ مل کے بیٹھتے، زمین پہ سو جاتے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے، اپنی زندگی میں دوسروں کا بھلا کرنا شروع کریں، صاف دل کریں۔ آگے قرآن پاک نے کہا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محبوب تمہیں قرآن بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ قرآن پاک ضرور سیکھو یار، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اپنے بچوں سے، اپنے آپ سے، اپنے دوستوں سے، ہم سب مسلمانوں میں ڈر لگتا ہے۔ میں سوچتا ہوں جو قوم 3 گھنٹے موبائل پہ جھکی رہتی ہے، جو چیزیں نہیں پڑھنے والی وہ بھی پڑھتی ہے، تو اگر قرآن پاک نے قیامت کے دن پوچھا کہ ہر شے پڑھ لیتے تھے مجھے نہیں پڑھتے تھے، بس قرآن پاک سے تعلق پیدا کرو۔ قرآن حضور کے ساتھ آیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ حضور کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھو، تلاوت کرو۔ تعویذ لینے جا رہے ہیں، دام کرانے جا رہے ہیں، جو تعویذ تمہیں نبی پاک نے دی ہے وہ کیوں نہیں لیتے؟ حضور نے تعویذ دیا ہے، فرمایا سورۃ بقرہ پڑھو، جن بھی بھاگ جائے گا، شیطان بھی بھاگ جائے گا، یہ پکا تعویذ ہے حضور کا دیا ہوا۔ نبی پاک نے فرمایا سورۃ واقعہ پڑھو، تمہیں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہو؟ یہ جو حضور نے سارا کچھ دیا اسے کیوں نہیں قبول کرتے؟ قرآن میں۔ اور دوسری بات دانائی والحکمہ، جذباتی فیصلے نہ کریں، سارے فیصلے جذباتی نہ کریں۔ ہمارے ہاں بڑا جذباتی پن، لڑائی تو ہوتا ہے تھوڑی حکمت سے، عدل سے، ایتھے پتہ لگ گیا جی وہ اوپر چونک جنہ ساڈا منڈا کس نے لڑ پیا ہے، ڈنڈے پکڑ لو، پجو دوڑو، وہ پہ پہلے پوچھتے لو ساڈے منڈے دی غلطی ہے کیوں نہ دی ہے۔ انصاف یہ ہے کہ اگر اپنے بچے کی غلطی ہے تو یہ ڈنڈے اسے مارو۔ یہ اس طرح تو انسان گروہ پرست ہو جاتا ہے، حق پرست تھوڑی رہتا ہے۔ حضور نے حکمت سکھائی، دانائی، معاملہ فہمی۔ کچھ لوگ حضور کے سامنے ایسے آئے جو بظاہر کلمہ گو تھے، اور کچھ یہودی آئے، اگر یہودی سچا تھا تو حضور نے اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ دانائی سے چلیں، زندگی اصولوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں فیصلہ کیا ہوتا ہے ہمارا، جنہیں پہلوں گل سنائی اسی وہ نال، چاہے فل جھوٹا ہو بندہ، اور بھائی دوسرے کی بھی سن لیں۔ آپ ایک کی بات سن کے جذبات میں، اچھا اس میں نے انجا کیا۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے وہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا۔ میں کہ یار نہیں، ہو مصروف آدمی، اس کو اتنا ٹائم ہی نہیں میری گلا کرن دا، سانوں کی مصیبت بڑی۔ اس نے کہا جی اس نے کہا ہے، تو میں کہ یار کہہ بھی لیا ہے تو ساڈی کدوں کوئی ایڈی شان ہے، پھر کیا ہے، اسی کسے دے کچھ نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، دعا کرتے ہیں وہ معافی دے دے، حساب نہ پوچھے، حضور قبول کر لے، چکروں میں پڑنے کی کیا ضرورت، کسی نے کچھ کہہ بھی لیا تو پھر کیا ہوا، کوئی حرج نہیں، کوئی بات، جتن تے ہر کوئی کھیڑے، او کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندی، ہارن دا مل ہیرا۔ تھوڑی سی دانائی، تھوڑی معاملہ فہمی، جذباتی فیصلے، جذباتی معاملات، جس کا جو چیز میں آتا ہے وہ چڑھا کے کرا لیتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم جو نہیں جانتے تھے وہ سارا میرے رسول تمہیں سکھائیں گے۔ ہم نے حضور سے سیکھنا ہے۔ میری بات مکمل ہو گئی، ختم کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک نے ہمیں مسجد چلانے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور حکومت چلانے کا طریقہ بھی بتایا۔ ہمارا نقص یہ ہے کہ ہم نہ حضور سے مسجد چلانے کا طریقہ تو پوچھتے ہیں، حکومت چلانے کا ہمیں نا ہر معاملے میں، مجھے بتاؤ جنازہ، کول، دسواں، یہ سب چیزیں دین نے بتائی ہیں، تو شادی کا طریقہ نہیں بتایا؟ میں یہ فوت کوئی ہو جائے تو دین کے مطابق، اور شادی ہو جائے تو ساڈا منڈا نہیں بنتا، فلانا نہیں بنتا۔ میں نے کہا کیا مذاق کرتے ہیں آپ کو سارا پتا ہے،
دین اسلام نے اصول بیان کیے، ضابطے بیان کیے، قاعدے بیان کیے، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے. اپنی زندگی میں ہر چیز حضور سے سیکھیں.